بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے لیے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اس طرح خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا، بشرطے کہ ارکان اسلام کا بھی پابند ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ علماء نے فرمایا، شفاعت کے واجب ہونے میں خاتم بالخیر کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن نجیم حضرت عائشہ اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرماتے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستہ چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا، اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہوا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کرے اور اذان کا جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو آسمان و زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رجال اللہ ما تجارت ولا بیع عن ذکر والی آیت اسی طرح کے لوگوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔ مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت و آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مؤذنین حضرات تو ہم سے ثواب و نیکیوں میں بڑھ گئے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو، اور جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ قبول کر لیا جائے گا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، آمین۔